بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، کون سا اسلام سب سے افضل ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ جس کے ماننے والے مسلمانوں کی زبان اور ہاتھ سے سارے مسلمان سلامتی میں رہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 11۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہ ہوگا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ نہ چاہے وہ جو اپنے نفس کے لیے چاہتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 13۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 خصلتیں ایسی ہیں کہ جس میں پیدا ہو جائیں اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ اول یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بن جائیں۔ دوسرا یہ کہ وہ کسی انسان سے محض اللہ کی رضا کے لیے محبت رکھے۔ تیسرا یہ کہ وہ کفر میں واپس لوٹنے کو ایسا برا جانے جیسا کہ آگ میں ڈالے جانے کو برا جانتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 16۔ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری شخص کے پاس سے گزرے، اس حال میں کہ وہ اپنے ایک بھائی سے کہہ رہے تھے کہ تم اتنی شرم کیوں کرتے ہو؟ آپ نے اس انصاری سے فرمایا کہ اس کو اس کے حال پر رہنے دو، کیونکہ حیا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 24۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے جنگ کرو اس وقت تک کہ وہ اس بات کا اقرار کر لیں کہ اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں ہے، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور نماز ادا کرنے لگیں اور زکوٰۃ دیں۔ جس وقت وہ یہ کرنے لگیں گے تو مجھ سے اپنی جان و مال کو محفوظ کر لیں گے سوائے اسلام کے حق کے۔ رہا ان کے دل کا حال تو ان کا حساب اللہ کے ذمے ہے۔ حدیث نمبر 25۔ صحیح بخاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 علامتیں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے اس کے خلاف کرے، اور جب اس کو امین بنایا جائے تو خیانت کرے۔ حدیث نمبر 33۔ صحیح بخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ اسے یہودی، عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، کون سا عمل زیادہ فضیلت رکھتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پر ایمان رکھنا اور اس کی راہ میں جہاد کرنا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان اس بات کو ترک نہیں کرے گا کہ وہ کسی شخص کے پاس آ کر یہ کہے، آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے؟ تو آدمی جواب دے گا، اللہ تعالی نے۔ وہ دریافت کرے گا، اللہ تعالی کو کس نے پیدا کیا ہے؟ جب کسی شخص کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس صورتحال کا سامنا کرنا پڑے تو وہ یہ کہے، میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جو شخص مغرب کی طرف سے سورج نکلنے سے پہلے توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔